آیت اللہ جعفر سبحانی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹرکیہ کا ایک ڈاکٹر ان سے ملنے کے لیے آیا اور ان سے سوال پوچھا کہ اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ انسان کی حقیقت اس کا عقل اور تفکر ہے۔ اگر انسان میں عقل نہ ہو تو اس کا دوسرے زندہ موجودات سے کوئی فرق نہیں۔ ایک وہ چیز جو انسان کی قوہ عقلیہ کے ساتھ تضاد میں ہے وہ شراب کا پینا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس لیے اسلام نے حرام اور ممنوع قرار دی ہے۔ اس ڈاکٹر نے جب یہ جواب سنا تو پھر پوچھا کہ آپ کی بات درست ہے کہ زیادہ شراب پینے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی سی شراب پیے تو اس سے تو عقل زائل نہیں ہوتی، پس اسلام نے تھوڑی سی مقدار پینے کی بھی اجازت کیوں نہیں دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ انسان کمال طلب ہے اور کبھی بھی کم مقدار پر اکتفا نہیں کرتا، اور اگر تھوڑی مقدار کو جائز سمجھا جائے تو اپنے کمال طلب ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کم پر اکتفا نہیں کرے گا۔ اسی لیے اسلام نے ابتدا ہی سے حرام قرار دیا ہے، اور یہ قانون سب کے لیے ہے، چاہے وہ افراد پختہ ارادے یا ضعیف ارادے کے مالک ہوں۔ انسان کا کمال طلب ہونا زندگی کے تمام پہلوؤں میں موجود ہے۔ جنس مخالف کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی اسی طرح کے موارد میں سے ایک ہے۔ یہ رابطہ ایک سلام اور حال پوچھنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن تدریجی طور پر اس رابطے کی کیفیت اور کمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ نوبت آ جاتی ہے کہ فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے اور وہ فرد اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ اسی پہلے دن والے کم رابطے پر کبھی بھی اکتفا نہیں کرتا۔ کالج کی ایک اسٹوڈنٹ کا مشاور کے نام یہ خط ملاحظہ فرمائیں۔ میں 19 سال کی ایک لڑکی ہوں۔ کالج آنے سے پہلے میرا کسی لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے بوائے اور گرل فرینڈ کے واقعات سنے ہوئے تھے، اور میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جاؤں۔ کالج میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ہو گئی، اور ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہمارے لیے ایک معمول کی بات بن گیا۔ اس کے بعد لڑکوں کو سلام کرنا بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کا اخلاق بہت اچھا لگا ہے، اگر ممکن ہو تو کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ دوستی کر لیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکیں۔ بالآخر ہماری دوستی شروع ہو گئی، اگرچہ میں شروع میں زیادہ عکس العمل نہیں دکھاتی تھی، یہاں تک کہ میں اس کے وابستہ ہو گئی۔ ہمارا رابطہ شدید ہوتا گیا اور ایک دوسرے کو شادی کے وعدے دینے لگے۔ وہ ملاقاتوں میں کئی دفعہ میرا ہاتھ تھام لیتا اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ جب ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا مشکل ہے، یہاں تک کہ ہماری تنہائیوں میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اور اس واقعے کے بعد میری حالت بہت خراب ہے۔ اب میرے پاس افسوس کھانے اور پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ ہزاروں میں سے ایک واقعہ ہے، اور ہزاروں ایسے واقعات جو منظر عام پر نہیں ہیں۔